अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेसिकली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस्लामिक स्टडीज़ जो कि 9th क्लास की बुक है, ठीक है? और ये जो बुक है पीटीबी की बुक है, ये बेसिकली रेफरेंस बुक है। इसके अंदर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आ रही है वो आ रही है हदायत के सरचश्मे और मुशाहिरे इस्लाम के अंदर, ठीक है? ये 6 यूनिट है और अगर आपको ये लेक्चर सही से समझ आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर सहाबियात और सहाबा को और काफ़ी सूफ़ी जो बुज़ुर्ग हैं उनके ऊपर भी लेक्चर बनाऊँगी, ठीक है? और साथ ही साथ अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो पूरी इस्लामिक स्टडीज़ की जो यूनिट्स हैं उनके ऊपर भी बनाऊँगी अगर आप लोगों को ये ईज़िली समझ आता है तो ये बेसिकली ग्रेड 9th की बुक है और ये बेसिकली पीटीबी की बुक है। इट्स नॉट जो बुक है एफपीआईसी की जो नेशनल बुक फाउंडेशन की है, बल्कि ये पीटीबी की बुक है। अब इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सबसे पहले जो हैं वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह हैं, ठीक है जी? इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर और सही से समरीज़ के देख लेते हैं कि इसमें ये क्या फ़रमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक है? ऑथर जो हैं। So starting off with the first paragraph, that is Hazrat Imam Zainul Abidin रहमतुल्लाह अलैह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अजीम फ़र्द हज़रत इमाम हुसैन के साहबज़ादे थे। मतलब आप वसल्लम के जो नवासे थे हज़रत इमाम हुसैन उनके बेटे थे, मतलब ये परनाना भी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका नाम अली, इनका नाम जो था असल नाम अली था, कुन्नियत अबुल हसन और लक़ब ज़ैनुल आबिदीन, इबादत गुज़ारों की ज़ीनत। ज़ैनुल आबिदीन का मतलब क्या होता है? इबादत गुज़ारों की ज़ीनत। और सैयद अल साजिदीन, कसरत से सजदा करने वाला है, ठीक है? तो एक नाम इनका था ज़ैनुल आबिदीन और सैयदुल साजिदीन। इनको ये भी लक़ब दिया गया था और इनका नाम था कि कसरत से सजदा करने वाला और इबादत गुज़ारों की ज़ीनत, ठीक है? सबसे पहले तो ये देखना है कि लक़ब क्या होता है। लक़ब जो है वो बेसिकली कोई भी टाइटल होता है, ठीक है? जो आपकी क्वालिटीज़ को शो करता है, ठीक है? अब इनको जो लक़ब दिया गया था वो था कि ये बहुत इबादत गुज़ार थे, इसलिए इनको कहा गया था ज़ैनुल आबिदीन, जो इनका लक़ब था जिसका मतलब था कि इबादत गुज़ारों की ज़ीनत। और सैयदुल साजिदीन, कसरत से सजदा करने वाले, 2 इनके लक़ब थे, ठीक है? जो इनकी क्वालिटी थी कि ये बहुत अल्लाह के जो हैं करीब थे, इनकी उनकी इबादत करते थे, ठीक है? जबकि कुनिया जो होता है जिसको हम कुनियत कहते हैं, ठीक है? वो अबुल हसन था, जिसका जिसका मतलब होता है कि जो किसी भी बच्चे का चाइल्ड का जो नाम होता है वो सिंबॉलिक हो, ठीक है? जिस तरह अबुल कलाम, अबुल कासिम, ठीक है? तो वो स्टार्ट होता है जिस तरह उम्मे या अबू, ठीक है? इससे स्टार्ट होता है, उसको कुनियत कहते हैं, ठीक है? साथ ही साथ अगले आगे हम चलें तो हमें पता चलता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में 38 हिजरी में पैदा हुए। 38 हिजरी में ये पैदा होते हैं। आपका शुमार ताबईन में होता है। ताबईन वो होता है जो अल्लाह के ताबे होता है, ठीक है? इबादत गुज़ार होता है, तबलीग वग़ैरह करता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 2 साल अपने दादा हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहू, 10 साल अपने चचा हज़रत इमाम हुसैन और 23 साल अपने वालिद इमाम हुसैन की तरबियत में गुज़ारे और मुख्तलिफ़ उलूम हासिल किए, ठीक है? तो इन्होंने अपने दादा जो थे इनके हज़रत अली, उनके साथ कुछ वक़्त गुज़ारा, अपने चचा के साथ 10 साल गुज़ारे और 23 साल इन्होंने अपने वालिद के साथ गुज़ारे जो उनके हज़रत इमाम हुसैन हैं, ठीक है? सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादत और तकवा की बड़ी शोहरत थी। बहुत मशहूर थे इस बारे में कि ये बहुत इबादत गुज़ार हैं। इस बिना पर इन्हें ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, ठीक है? जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन किया है, ठीक है? कि ये इबादत गुज़ार थे, ठीक है? और साथ ही साथ सजदों की में भी कसरत थी, बहुत सजदा करते थे, अल्लाह ताला की इबादत करते थे, ताबईन थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की इबादत और रियाज़त का ये आलम था कि आप रहमतुल्लाह अलैह फ़राइज़ अदा करने के साथ-साथ कसरत से नवाफ़िल पढ़ा करते थे। इसी वजह से ज़ैनुल आबिदीन मशहूर मशहूर हुए। आप जब नमाज़ के लिए वुज़ू फरमाते तो चेहरे का रंग मुतय्यर रोशन हो जाता, ठीक है? मुतय्यर का मतलब होता है रोशन, जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। और जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो जाता। पूछने वाले को बताते कि तुम नहीं जानते कि मैं आपकी ज़ात के सामने जाकर खड़ा होने वाला हूँ। गुरबा व मसाकीन और दीगर मुस्तहीक़ीन की मदद करना आप अपना फ़रीज़ा समझते थे। मतलब उनकी जो नाम था, उनकी जो इबादत थी, उसके साथ-साथ उन्होंने कुछ उनके एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ भी बताई हैं कि वो एक तो बहुत इबादत गुज़ार थे, अल्लाह ताला की बहुत ही ज़्यादा इबादत करते थे, कसरत से नवाफ़िल वग़ैरह पढ़ते थे और साथ ही साथ वो जितने भी गुरबा और मसाकीन थे, उनके भी जितने फ़राइज़ थे वो अंजाम देते थे, ठीक है? उनकी मदद करते थे।
رات کے اندھیرے میں غربا و مساکین کی ضروریات پوری کرتے ہوئے فرماتے کہ جو صدقے رات کے اندھیرے میں دیا جائے وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور سائل تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پر اللہ نہ کرے جو غضب اللہ تعالیٰ جو ہیں ڈھائیں گے ہمارے گناہوں کو، جو ہیں وہ جو گناہوں کی بیس پر ہمیں سزا ملے گی، اس غضب کو اگر ہم صدقات دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ غضب ٹھنڈا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا، اور وہ ہمیں غضب ناک جو ہے صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ اور وہ سب سے پہلے ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف جو صدقات ہیں اور غربا و مساکین کو جو صدقات دیتے تھے وہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ سیدنا زین العابدین کا علم و فضل سب کے ہاں مسلمہ ہے۔ علم اور دین کی مسنت پر آپ کی پرورش ہوئی، دین میں آپ امام اور علم کا مینار تھے، ٹھیک ہے۔ دین میں امام بھی ہیں، بہت زیادہ علم بھی تھا ان کے پاس، ٹھیک ہے، اور عالم دین ہیں، ٹھیک ہے۔ تقوی، عبادات اور خوش و خصوع میں آپ اپنی مثال آپ تھے، مطلب یہ کہ ان کا اخلاق بھی بہت اچھا تھا، تقوی بہت زیادہ تقوی تھا، ٹھیک ہے، عبادت گزار تھے، اپنی مثال آپ تھے، حتیٰ کہ آپ کے اپنے دور کے سب سے بڑے متقی اور فقیہ ہونے پر اہل اسلام کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے ہی زیادہ بڑے بڑے جو عالم ہیں، متقی ہیں، وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ آپ واقعی عبادت گزار تھے۔ آپ کے دور کے بہت بڑے محدث امام زہرا آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ سے افضل خاندان قریش میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب کا فرمان ہے کہ سیدنا علی بن حسین سے افضل کوئی شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ خانودہ رسول میں علی بن حسین جیسا قدر و منزلت والا کوئی نہیں۔ امام شافعی نے انہیں مدینہ منورہ کا نامور فقہ قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی بہت سارے لوگ جس طرح امام زہرا ہیں، امام مالک ہیں، ان سب نے کہ ایک ہی جو ہے رائے تھی کہ ان جیسا انسان کوئی نہیں تھا، وہ مدینہ منور کا نامور فقیہ جو ہیں وہ تھے، اور ان جیسا افضل انسان کوئی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو اس طرح سے، بہت سارے بڑے جو محدث تھے وہ بھی ان کو اس طرح سے پہچانتے تھے۔ یہ ایک مبارک دور کی بات ہے کہ جب مدینہ منورہ میں نامور صحابہ کرام اور معروف تابعین موجود تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ سے قرآن کے تفسیر، حدیث نبویہ کی روایت اور شریعت کے حلال و حرام کا علم حاصل کرنے والوں میں آپ کے فرزند امام محمد باقر، تو بیسیکلی امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے تھے، اور ان کی آگے سے اولاد تھی حضرت امام زین العابدین کی جو آگے سے اولاد تھی وہ تھی حضرت امام محمد باقر، ٹھیک ہے۔ اور ان کے علاوہ وہ زہرا، عمرو بن دینار، ہشام بن عروہ، یحییٰ بن سعید وغیرہ جیسے اہل علم شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو اس دور میں بہت سارے صحابہ کرام جو تھے، وہ بہت سارے لوگ ان کے تابعین تھے، ٹھیک ہے۔ آپ سے قرآن حدیث کی جو جتنی بھی روایات ہیں ان میں آپ کے اپنے فرزند بھی تھے، ٹھیک ہے، شامل ہیں، جن کا نام امام محمد باقر ہے۔ ابو سلمہ اور امام طاؤس وغیرہ نے آپ سے احادیث بھی روایت کی ہیں، مطلب بہت ساری احادیثیں ان سے روایت بھی ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ ایسا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ ان کی بھی بہت سی حدیث ہیں، وہ حدیث جو ہیں وہ شامل ہیں، بہت سارے جو ابو سلمہ اور امام طاؤس کے وغیرہ جو ہیں انہوں نے ان سے حدیث جو ہیں لی ہیں۔ حج کے موقع پر جب ہشام بن عبد المالک حاکم وقت نے حضرت امام زین العابدین کو پہچاننے سے انکار کیا تو مشہور عرب شاعر فرزدقو نے حضرت امام زین العابدین کی شان میں جو قصیدہ پڑھا، اس کے چند اشعار درج ذیل ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ان کو ماننے سے انکار کر دیا ہشام کے حاکم نے، تو اس وقت کے عرب کے شاعر فرزدقو جو تھے انہوں نے کچھ قصیدے پڑھے ان کی شان میں، جو کہ عربی میں ہیں۔ اس کی ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جنہیں مکہ کی سرزمین میں ان کے قدموں کے نشانات سے پہچانتی ہے، اللہ کا گھر اور مکہ سے باہر کی سرزمین اور حرم ان کو پہچانتا ہے، یہ بہترین بندگان خدا کے فرزند ہیں، یہ پرہیزگار، پاک اور پاکیزگی اور ہدایت کا پرچم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی تعریف انہوں نے اس طرح سے کی کہ جو بہترین بندگان خدا ہیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا تھے، ساتھ ہی ساتھ حضرت امام علی تھے، ان کے بیٹے کے بیسیکلی یہ اولاد تھی حضرت امام حسین کی، ٹھیک ہے، اور بہت پرہیزگار تھے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے انہوں نے ان کو ڈیفائن کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین کو ہمیشہ سے حالت رہی کہ آپ دن کو روزہ رکھتے اور رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے،
افطار کے وقت جب کھانا اور پانی سامنے آتا تو آپ فرماتے کہ میرے باپ اور بھائی بھوکے اور پیاسے شہید ہو گئے، افسوس یہ کھانا اور پانی ان کو نہ ملا، اور رونے لگتے، یہاں تک کہ بمشکل چند لقمے کھاتے اور چند گھونٹ پانی پیتے۔ واقعہ کربلا کے بعد کیونکہ ان کے بھائی اور ان کے باپ جو تھے وہ اس میں شہید ہو گئے تھے، تو اس لیے وہ اس وجہ سے جب رمضان کے جب عام روٹین تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہت سارا وقت گزارتے، جب روزے آتے تو روزہ رکھتے، اور شام کے وقت جب کھانے کا وقت ہوتا تو وہ بہت کم کھانا تناول فرماتے، ٹھیک ہے، اور اس بات میں وہ روتے رہتے۔ سانحہ کربلا 61 ہجری کے بعد آپ کی عمر 23 ایئرس تھی۔ جب سانحہ کربلا ہوا تب یہ 23 سال کے تھے۔ اس وقت آپ بیمار تھے اور واقعہ کربلا میں بچ جانے والے افراد میں سے تھے۔ آپ کو خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ دمشق میں اموری حکمران یزید کے سامنے لایا گیا۔ کوفہ اور شام میں آپ نے اسلام کی حقانیت اور ظلم و عدل کے موضوع پر کئی خطبات دیے، جو آپ اپنا ایک خاص علمی اور ادبی اور روحانی مقام رکھتے ہیں۔ بہت سارے خطبات انہوں نے دیے، تبلیغ بھی کی، اور جب کہہ سکتے ہیں کہ جب واقعہ کربلا تھا تو اس وقت یہ بیمار تھے، جس کی وجہ سے بچ جانے والے افراد میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ معروف سیرت نگار ابن سعید طبقات میں لکھتے ہیں کہ مسلسل بیمار رہنے کے باوجود سیدنا علی بن حسین زین العابدین میدان کربلا میں موجود تھے۔ 10 محرم کو نماز ظہر پر حضرت امام حسین بن علی نے ان سے آخری ملاقات کی اور ان کو اپنی انگوٹھی سونپی اور خاص نصیحتیں کی، لیکن بیماری کی شدت کی بنا پر وہ لڑائی میں شرکت نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت امام حسین جو ان کے والد تھے، انہوں نے ان کو کافی نصیحتیں کی، لیکن بیمار کیونکہ بہت زیادہ تھے اس لیے وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکے۔ امام زین العابدین کی کتب میں سے دعاؤں پر مشتمل ایک خاص کتاب صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہے۔ نامور مصری مفسر امام طنطاوی لکھتے ہیں کہ میں نے جب بھی اس کتاب کے ذکر و مناجات پڑھے ہیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مخلوق کے ایک عام کلام سے بلا خاص جذب و کیف میں کیے گئے اذکار ہیں۔ امام زین العابدین کی ایک اور تصنیف رسالۃ الحقوق کے نام سے بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے علاوہ انسان کے اپنے اوپر حقوق کان، ناک، آنکھ، زبان اور دیگر اعضاء کے حقوق ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں غیر مسلموں کے حقوق کا تذکرہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی 2 تصانیف ہے جس کا ذکر ان میں ادھر موجود ہے۔ آپ کے بہت اقوال زرین مشہور ہیں، جن میں سے چند ذیل یہ ہیں: اجنبی وہ نہیں جو شام و یمن کے شہر میں اجنبی ہو، اجنبی تو وہ ہے جس کے لیے قبر اور کفن اجنبی ہو، ٹھیک ہے، کہ مطلب جس نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہ ہو، عبادت نہ کی ہو، اللہ تعالیٰ کے قہر سے اس کو ڈر نہ لگتا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اجنبی نہیں ہے، بلکہ وہ اجنبی جس نے آج تک اپنے اندر کوئی عبادت نہیں کی، جس کو کوئی قہر ہی نہیں ہے، اس کے لیے قبر اور کفن جو ہے وہ اجنبی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ چیز پہلی دفعہ ہوگی۔ ہر مسافر کا حق ہے کہ مقیم لوگوں اس کو جگہ اور سکونت میں حصہ دار بنائیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو سمپل سی بات ہے کہ جتنے بھی مسافر ہیں ان کا یہ حق ہوتا ہے کہ جو عام طرح کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ ان کو جگہ دیں، ان کو سکون دیں۔ تربیت اولاد تمہاری ذمہ داری ہے، اس فریضے کو بابت تم جواب دہ ہوگے، اس کی بہتر پرورش کرو، انہیں نیک آداب سکھاؤ، ان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لاؤ، اور اس کے حوالے سے تم جزا اور سزا پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کافی سمپل ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 25 محرم 95 ہجری میں آپ نے 57 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور اپنے چچا سیدنا حسن بن علی کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ آپ کی اولاد میں حضرت امام محمد باقر، حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت زید شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے 3 بیٹے تھے آگے سے۔ امام محمد باقر جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کافی انہوں نے کام کیے، ان کے بڑے بیٹے تھے۔ حضرت عیسیٰ دوسرے نمبر پر تھے اور حضرت زید جو تھے وہ تیسرے نمبر پر تھے، ٹھیک ہے۔ سو اس طرح سے آپ نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے، اٹ از ناٹ دیٹ مچ ڈیفیکلٹ۔ سب سے پہلے آپ نے انٹروڈکشن ان کا جو ہے وہ اسٹڈی کرنا ہے۔ انٹروڈکشن میں آپ نے کیا لکھنا ہے کہ جتنی بھی جو ان کی پیدائش کی بات ہے، اور یہ کس کے بیٹے تھے، کون ان کے نانا تھے اور دادا کون تھے، ٹھیک ہے، ان کے اپنے بچے کتنے تھے، ٹھیک ہے، یہ انٹروڈکشن، اور ساتھ ہی ساتھ کس طرح کی عبادت گزار تھے، ان کے لقب اور کنیت بتا دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو مڈل پوائنٹ بتانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تبلیغ کس طرح سے کرتے تھے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ ہوگا وہ یہ، سیکنڈ پوائنٹ تو خیر ہو گیا، اس کے بعد آپ نے تھرڈ پوائنٹ ان کی تصانیف کے بارے میں ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ یہ کربلا کے موقع پر کہاں تھے، اور ان کے جو والد ہیں انہوں نے ان کو کون سی نصیحتیں کی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ان کے اقوال زرین بتانے ہیں 6 نمبر پر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر ایکسپلین کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر پوائنٹس بنا کے اگر پڑھیں گے تو آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں آپ کو
ब्रीफली इसके माइंड मैपिंग है वो भी बता देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं माइंड मैप या प्रॉपर चार्ट्स की फॉर्म में आपको रिटन फॉर्म में अपना ड्राफ्ट शेयर कर लूँगी कि आपने इसको किस तरह से याद करना है, ठीक है। तो ये काफ़ी ख़ासा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, ईज़ी है। इसके कुछ ज़ैनुल आबिदीन का मायने यहाँ पर अलिफ़ इसका है। वाक़या करबला के वक़्त हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन की उम्र 23 साल थी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे का रंग मुतय्यर होता वुज़ू करते वक़्त, ठीक है। हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के फ़रमान के मुताबिक सदका अल्लाह के ग़ज़ब को ठंडा करता है। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सुपुर्द खाक हुए कूफ़ा में, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो इसमें से आती हैं, ठीक है। और इट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। सबसे पहले इधर क्वेश्चन भी तारुफ़ का पूछा गया है, फिर इबादत और रियाज़त का पूछा गया है। इल्मी और अदबी खिदमात के अंदर इनकी कुछ किताबें भी हैं और बहुत सारे मुफ़स्सिर और फ़िक़्ह के जो लोग थे इनको इनसे हदीसें भी उन्होंने कुछ रवायत की हैं और एट द सेम टाइम बहुत सारी इल्म उलमाए इकराम जो थे इनको काफ़ी अफ़ज़ल समझते थे, ठीक है। उसके साथ-साथ वालिद माजिद के साथ आखिरी मुलाकात में क्या हुआ वो भी मैंने इसमें डिस्कस कर लिया है। सानिया करबला के बाद हज़रत इमाम हुसैन के मकसद की तकमील में हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने क्या किरदार अदा किया, ठीक है। तो ये भी हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया है कि इनके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अक़वाल ज़रीन भी हमने देखे हैं उनके, ठीक है। सो अगर आप लोग कहते हैं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इसके जो है ना ब्रीफली कुछ पॉइंट्स जो हैं 1 to 7 पॉइंट्स जो हैं लिखकर एक्सप्लेन कर दूँगी। मज़ीद अगर आपको याद करने हैं वो पॉइंट्स, ठीक है, कि मेजर पॉइंट्स क्या होंगे जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, किस तरह से आ सकते हैं और आपने किस तरह से इसको याद करना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे तो। सो इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट जो है लेक्चर डिस्कस करेंगे। जो इनके बेटे हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, इमाम ज़ैद जो हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.